وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان اور کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عافیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو کیسے خوبصورت انداز سے گزارنا ہے اس بارے میں موتیوں جیسی تعلیمات دیں۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں اور جو عبادات ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کو قبول و منظور فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کو دنیا میں برکت کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو میرے اور آپ کے لیے زندگی میں تبدیلی کا رمضان بنا دے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور یقیناً میں ضرور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اس انسان کو جو انسان توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، مجھ کو مان لیتا ہے، میرے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کی روش کو بدل لیتا ہے۔ اس نے توبہ زبان اور دل سے کی، پھر اس کے بعد اس نے اپنی آنکھ کو بدل لیا، اس نے اپنے کانوں کو بدل لیا، اس انسان نے اپنے دل و دماغ کے خیالات کو بدل لیا، اپنی زندگی کے شب و روز کو اس انسان نے بدل لیا، اس انسان نے اپنے دن کو بدل لیا، رات کی تاریکی کو بدل لیا۔ جس انسان نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لی، توبہ کی، ایمان لے آیا، وعامل صالحہ، اور نیک عمل شروع کر دیے، گناہوں کی زندگی کو ترک کر دیا، ثم اهتدى، اور پھر ہدایت پر چل پڑا، ایسے انسان کو میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اس خطاب کو سنیے، اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کس قدر پیار ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر خوبصورت انداز سے فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اگرچہ تم میری نافرمانی کرتے ہو لیکن تم ہو میرے بندے، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات کو بھی گناہ کر لیتے ہو، دن میں بھی تم گناہ کر لیتے ہو، انی اغفر الذنوب جمیعا، میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، استغفرونی اغفر لکم، میرے بندو تم رات کو گناہ کرو، تم دن کو گناہ کرو، اس کے بعد مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، میں تم کو تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ذات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہا، اللہ کے نبی آپ جو تعلیمات دیتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کی تعلیمات بڑی شاندار تعلیمات ہیں، آپ جو دین لے کر آئے ہیں بڑا ہی خوبصورت دین ہے، لیکن ہمیں ایک مسئلہ ہے، ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے، ہم نے بہت زیادہ قتل کیے ہیں اور جہالت کی وجہ سے بے حیائی اور برائی کا بھی بہت زیادہ ہم نے ارتکاب کیا ہے، اگر ہم تمہاری بات کو مان لیں، اسلام کو قبول کر لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ کی توحید کو سینے سے لگا کر آپ کی رسالت پہ یقین کر لیں، تو اللہ کے نبی یہ جو قتل ہے اور یہ جو زنا ہے اور جو ہم نے دیگر گناہ کیے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ نافرمانی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھے، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہم نے گناہ بہت کیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پہ نظر نہیں تھی۔ انسان جتنے بھی گناہ کر لے اس کی ایک حد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو بخشش اور معافی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے گناہوں کا ایک حساب، ان کی گنتی اور ایک تعداد ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین کی جو رحمت اور مغفرت ہے بے حد و حساب ہے۔ جب انہوں نے یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ عظیم آیت کو نازل کیا، جس آیت کو سن کے صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بہت زیادہ امید ہو گئی۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، محبوب آپ ان کو فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے، ظلم اور زیادتی کرتے رہے، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، گناہ صبح بھی ہے، دوپہر میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، بچپن میں بھی گناہ ہے، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے میں بھی گناہ ہے، تنہائی میں بھی گناہ ہے، سر محفل بھی گناہ ہے، دوستوں یاروں کے ساتھ مل کر بھی گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، انہو هو الغفور الرحیم، کیونکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو بہت زیادہ معاف کرنے والی اور بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا تم کو اندازہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ زمین سے لے کے آسمانوں تک سارے کے فاصلے کو گناہوں سے بھر دو اور اس میں شرک نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں اس کو میں معاف کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے روزہ رکھنے والے بھائی مایوس نہ ہو، رمضان المبارک کا آخر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کر لیجئے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہے۔
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کر دیجئے، اور خاص طور پر سحری اور تہجد کا جو وقت ہے بھائیو، اس وقت اپنے گناہوں کی معافی کا ضرور اہتمام کیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی کے شیان شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ بیمار ہے اسے شفا چاہیے، مالی تندرستی کا شکار ہے اسے بابرکت روزی چاہیے، اولاد کی حاجت ہے اولاد چاہیے، اولاد موجود ہے فرما بردار نہیں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتا ہے، الغرض دنیا اور آخرت کی جو بھی چاہت اور تمنا دل میں ہے اس کو جنت چاہیے، دنیا کی خوبصورت زندگی چاہیے، پڑھائی میں ترقی چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے۔ من یدعونی فاستجیب لہ، رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، ہاتھ اٹھائے گڑ گڑائے، اس کے دل میں احساس ندامت ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، فأعطیہ، میں اس کو ضرور دے دوں گا۔ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، اور کون ہے جو مجھ سے اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کون ہے جو تہجد کے وقت اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کے اس کے دل میں گناہ کے بارے میں احساس ندامت ہے، مومن کو اپنے گناہ پہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مومن جب گناہ کر لیتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ ایک پہاڑ ہے جو اس کے سر پہ ہے اور ابھی کے ابھی اس پہ گرنے والا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد مومن کو اس قدر شدت سے احساس ندامت ہوتا ہے کہ اسے یوں لگتا ہے کہ ابھی کے ابھی یہ پہاڑ میرے اوپر گرے گا اور میرے جسم کو تہس نہس کر کے مجھ کو روند کے رکھ دے گا۔ اور فرمایا فاجر آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اسے اتنا ہی احساس ہوتا ہے جیسے مکھی وہ ناک کے پاس سے گزر جائے، وہ تھوڑا سا اشارہ کرے۔ فاجر اور گندے انسان کو گناہ کرنے کے بعد ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ ایمان کو بھائیو زندگی دیجئے، ایمان کو تازہ کیجئے، تہجد کا وقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لائے ہوئے ہو اور انسان اپنے گناہوں سے پورے طریقے سے شرمندہ ہو، احساس ندامت ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو، زبان پر استغفار ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہو، دل سے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے انسان کے جو ہاتھ ہیں وہ کانپ رہے ہوں، اور پھر انسان اپنی زبان سے کہے یا اللہ میں تیرا بندہ، مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے۔ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي، کون ہے جو اس رات کے آخری تہائی حصے میں احساس ندامت لے کے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دوں۔ یہ استغفار کتنا عظیم عمل ہے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اور یہ کتنا بڑا احساس ذمہ داری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، انی اتوب الی اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، میں روزانہ کی بنیاد پہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میرا اور آپ کا دل بھائیوں کیوں سخت ہو گیا ہے، یہ کیوں پتھر بنتا جا رہا ہے، جو ہمیں احساس ندامت نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی کیا ایسے ہی گزر جائے گا۔
ہماری مغفرت نہ ہو سکے تو ہم سے بڑا محروم کون ہے؟ مجھے اللہ کی قسم ہے میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، الاغر المزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو، اے مجھ کو ماننے والو، اے اسلام کو قبول کرنے والو، میری محبت کا دم بھرنے والو، میری رسالت پہ یقین رکھنے والو، توبوا الی اللہ، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ انی اتوبو فی اليوم الیہ 100 مرہ، میں ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگا۔ یہ کون ہیں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں محبوب آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ ہم نے سارے معاف کر دیے ہیں، لیکن یہ استغفار اتنی عظیم عبادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں اور آپ بھی بھائیو تنہائی میں بیٹھیں اور اپنے بارے میں سوچیں، ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ اگر تو روزانہ مانگتے ہیں تو سجدے میں گر جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر کئی دن گزر جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق نہیں ملتی، پھر اپنے دل پہ افسوس کیجئے، آپ کے پاس دل نہیں ہے، پھر آپ کے پاس پتھر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ہم ایک مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے، بھائیو کیا مجلس میں ٹھٹھے ہوتے، مذاق اڑایا جاتا، کیا رمضان کے دنوں میں سیاست کی باتیں ہوتی، لوگوں کی غیبت اور چغلی کی مجلس ہوتی؟ فرماتے نہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، ایک مجلس میں ہم شمار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ کہتے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت الغفور الرحیم، یا اللہ مجھ کو تو معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، یقیناً تو ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک مجلس میں یہ کتنی عظیم دعا ہے، اس دعا کو یاد کیجئے، بچوں کو یاد کروائیے، کثرت سے پڑھیے، رب اغفر لی وتب علی انک انت الغفور الرحیم، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، یقیناً تو بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اور بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ استغفار بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی عظیم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بیان کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں ذرا تصور کیجئے، ایک آدمی سفر پر نکلا ہو اور صحرا کے درمیان میں ہو، ابھی سفر بہت باقی ہو، اور پیچھے جہاں سے چلا ہے لمبا سفر کر کے صحرا کے درمیان میں پہنچ گیا ہے، اس کا کھانا اور پینا ایک سواری پر ہے، اس کی زندگی کا سامان ایک سواری پر ہے، اور وہ سواری اس صحرا میں گم ہو جائے، اب نہ سواری ہے کہ صحرا کو پار کر سکے، نہ کھانے اور پینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے کہ اس سے اپنی زندگی کو بچانے کا سامان کر سکے۔ اس آدمی کی حسرت اور افسوس کے بارے میں ذرا سوچئے، اس انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کیفیت کا احساس کیجئے۔ اس آدمی کو موت کا یقین ہو جائے، ایک جگہ وہ کچھ سایہ ڈھونڈ کے اس سائے کے نیچے لیٹ جائے کہ موت اب آئی کہ اب آئی، زندگی کا سارا سامان، سارا سرمایہ اس کا لٹ گیا ہے، کچھ نہیں ہے پاس، صحرا ہی صحرا ہے، سانسیں جو ہے وہ دم توڑتی نظر آتی ہیں،
اس مایوسی کے عالم میں ایک سائے کے نیچے لیٹا، اس کی آنکھ لگ گئی، اور اس کی آنکھ جب کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری جو ہے وہ سارے ساز و سامان کھانے اور پینے اور ساری نعمتوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو سواری کو دیکھ کے جتنی خوشی ہوتی ہے یہ کچھ خوشی نہیں ہے۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندہ توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتا ہے۔ اور بات نصیب ہے بھائیوں پھر انسان کہ اسے پھر رمضان میں بھی توبہ کی توفیق نہ ملے، اس بندے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے استغفار کرنے اور توبہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ یقیناً معاف کریں گے۔ مایوسی کے اندھیروں سے بھائیوں نکلیے، رمضان کے اختتام سے پہلے اپنے دل کو یقین دلا لیجئے اور اپنی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کا سامان کر لیجئے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ احساس ندامت کو دیکھیے، جرم پہ افسوس کو دیکھیے، خود آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجئ استغفر اللہ وتوب الیہ، یا واپس چلے جاؤ، اللہ سے استغفار کر لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ پھر کہتا ہے اللہ کے نبی طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں نے اپنے جسم کو بے حیائی سے آلودہ کر لیا۔ ہم بھی کبھی سوچیں، ہم نے بھی کبھی سوچا کہ میری آنکھوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، میرے کانوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، میرے دل و دماغ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، میرا جو وجود ہے اس کو حرام کی خراب سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، پھر فرمایا جاؤ واپس جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو۔ صحابی پھر مصر ہے، کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے پھر فرمایا صحابی واپس جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو۔ پھر صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نہیں، اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ اللہ کے نبی نہیں۔ اس انسان کو اپنے جرم پہ احساس بڑا شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے زمین میں گاڑو، پتھر لو اور اس آدمی کو رجم کر دو۔ جب رجم کیا گیا صحابہ کے دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، دوسروں نے کہا نہیں خود چل کے آیا ہے، احساس ندامت تھا، شرمندہ تھا، خود پاکیزگی کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، کچھ کہہ رہے ہیں بڑا مجرم ہے، کچھ کہتے ہیں بڑی خوبصورت توبہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ، اس انسان نے وہ توبہ کی ہے، اگر پوری انسانیت کو اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے کافی۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث تو لمبی ہے اور بارہا ہم نے سنی ہے، وہ جس نے 99 آدمی قتل کیے، پھر اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے، پھر ایک عالم دین کے پاس گیا، بھائیو علم کی مجالس میں جایا کریں اور بیٹھا کریں، یہ دل کی صفائی اور پاکیزگی کرتی ہے۔ کہا میرے گناہ 100 کا قاتل ہوں، بہت بڑا جرم ہے، کوئی معافی ہو سکتی ہے، ہاں تیرے دوست اور تیرے یارانے جو ہے یہ اچھے نہیں ہیں، اس مجلس کو چھوڑ دو، اس علاقے کو ترک کر دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں پر لوگ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وہاں پر نیکی کا ماحول ہے، وہاں پر ایمان والے رہتے ہیں۔ یہ اپنے علاقے کو خیر بات کہہ کے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، چل پڑتا ہے، ابھی بالکل رستے کے درمیان میں پہنچا ہے کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور سانس جو ہے اس کی نکلنی شروع ہو جاتی ہے، روح پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم تک یہ بات پہنچی
جب اس کی روح نکل رہی تھی. یہ ہے بھائیو احساس ندامت, یہ ہے محنت. بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں کہ جب اس کی روح نکل رہی تھی, چلا نہیں جا رہا تھا, اپنی ایڑیاں اور سینہ رگڑ رگڑ کے اس آدمی نے نیکی والی زمین کی طرف ایک بالش کا فاصلہ طے کر دیا. پوری کوشش کیجیے اس گناہ کو چھوڑنے کی, اس گندے ماحول سے نکلنے کی. اس موت کے آخری لمحے میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور سینہ رگڑ رہا ہے, میں کسی طریقے سے اس نیکی والی زمین تک پہنچ جاؤں. یہ احساس ہے بھائیو, یہ اگر احساس دل میں پیدا ہو جائے, فرشتے آ گئے, جنت والے بھی جہنم والے بھی. حدیث ہم نے سنی ہے بھائیو, وہی اس کی ایک بلشت جو اس نے سینہ رگڑ کے سفر طے کیا تھا, وہی اس کی ایک بلشت جو ہے اس کی نجات کا ذریعہ بن گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 100 کے بھائیو قاتل کو معاف کر سکتا ہے, مجھ کو اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے اخلاص ہو, توبہ ہو, آنکھ میں آنسو ہو. ترمذی شریف کی حدیث ہے, اس آنکھ کو, اللہ کی رحمت کو دیکھیے, اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑی. بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عینا, جس آدمی کی آنکھ تنہائی میں اللہ کے ڈر اور خوف سے اس کے آنسو آ گئے. صرف گناہوں کی معافی نہیں, یہاں پر تو رحمت کا انداز ہی مختلف ہے. ہم ہی اتنے بڑے غفور رحیم رب سے دور ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو اپنے عرش کا کل قیامت کے دن سایہ نصیب کریں گے جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ رو کے اللہ سے استغفار کر لیا. آئیے بھائیو, ابھی وقت ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے وقت کے محدث گزرے ہیں. یہ ڈاکو تھے, لوگ ان سے بڑا ڈر اور خوف کھاتے تھے. امام مزی رحمہ اللہ نے ان کا بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے. ایک دن ایک گھر کی دیوار پہ چڑھ رہے تھے اور اس گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی محبت مجھ کو اور آپ کو بھی عطا کر دے. قرآن مجید کی گھر میں کوئی آیت پڑھ رہا تھا, الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر پیدا؟ کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے اس رمضان کے رحمتوں سے ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس مہینے میں بھی کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے جب یہ آیت سنی تو دیوار سے گر پڑے. کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ہی قرآن میں اتاری ہے, اور اللہ سے معافی مانگی, رونا شروع کر دیا, یا اللہ میں کتنا تیری مخلوق کو تنگ کرتا ہوں, ان کو لوٹتا ہوں, ڈراتا ہوں, یا اللہ مجھ کو معاف کر دے. اور پھر بھائیو صرف زبان سے معافی نہ ہو, عمل سے معافی ہو. یہ سچا توبہ کرنے والا انسان ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ہاں, جس نے توبہ کر لی, ایمان لے آیا اور نیک عمل شروع کر دیے. توبہ یہ نہیں ہے بھائیو کہ انسان جو ہے وہ زبان سے استغفار کرتا رہے اور اسی طریقے سے گناہوں کی زندگی میں رہے. نہیں, وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, اور اس نے نیک عمل شروع کر دیے. کیا ملتا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یا اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی ہیں, یا اللہ تو اتنا ارحم الراحمین ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اے ایمان والے, اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. سچی توبہ اور اس کے بعد عمل صالح کیے تو جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ تو ملے گا کیا؟ آخرت میں کیا ملے گا اور دنیا میں انسان کو استغفار اور توبہ سے کیا ملتا ہے؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تم سچی توبہ کرو، اس کا پہلا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دوسرا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تمہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ آخرت میں اور دنیا میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے نوح اپنی قوم کو کہہ دیجئے اپنے رب سے استغفار کر لو، یقیناً وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمانوں سے بارش کو نازل کریں گے، تمہارے ڈیموں میں پانی ختم نہیں ہوگا، تمہاری کھیتیوں کو جتنے پانی کی ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کھیتیوں کو بھی پانی دے دیں گے۔ بھائیو یہ ڈیموں میں پانی کی قلت جو ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے قوموں سے پانی کو روک دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں پانی کی فراوانی ہو، ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، نہ کہ رمضان کی راتوں میں جو ہے وہ موبائل کی سکرین پہ بیٹھ کے مزید جو ہے گناہ کرتا چلا جائے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کر لو، انہو کان غفارا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلادھار بارشیں نازل کریں گے، اتنا پانی ہوگا، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی اور کھیتی اتنی شدید ہوگی کہ اللہ جو ہے وہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں اتنا مال دیں گے، مال تم سے سمیٹا نہ جائے گا، تمہارے کاروبار میں مندہ نہیں ہوگا، تمہارے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی فراوانی اور برکت ڈال دیں گے کہ وہ رزق تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں بیٹے عطا کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے ہر طرف باغات ہی باغات کر دیں گے، جدھر نکلو گے تمہارے ملکوں میں تمہارے شہروں اور بستیوں میں باغات ہی باغات ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ملکوں میں نہریں اور دریا جو ہے ان کی فراوانی کر دیں گے۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، یہ دنیا کا فائدہ۔ اور ایک اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا، ہود علیہ السلام، اور وہ اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم نبی کے درد کو دیکھیے، احساس کو محسوس کیجئے۔ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم، اے میرے پیارے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اللہ سے استغفار کر لو اور اللہ کی طرف توبہ کر لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں موسلادھار عطا کریں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہیں طاقتیں ہی طاقتیں عطا کر دیں گے، ہر طرح کی طاقت، تمہیں علمی طاقت چاہیے وہ مل جائے گی، مالی طاقت چاہیے وہ مل جائے گی، عسکری طاقت چاہیے وہ مل جائے گی، صلاحیتوں میں اضافہ چاہیے وہ مل جائے گا۔ الغرض استغفار کریں گے تو تمہاری ہر طرح کی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آئیے بھائیو، رمضان کا اختتام ہے اور عبادت کا جو اختتام ہے وہ استغفار سے کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عبادت کا اختتام جو ہے وہ استغفار سے کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری عبادت کا جیسے حق تھا نہیں کر سکے، کبھی رہ گئی ہے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اور آخری زندگی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تعلیم دی گئی کہ اللہ کے نبی اسلام بہت پھیل چکا ہے، اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کو شروع کر دیجئے۔ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، پھر رمضان بھائیوں پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے یا کہ نہیں،
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ علی رسول اللہ اما بعد، آئیے بھائیو، گناہوں کی معافی کے لیے 2-3 چیزوں پہ توجہ کیجئے۔ ایک پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ سید الاستغفار کا اہتمام کیجئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو آدمی صبح یقین سے پڑھ لیتا ہے رات سے پہلے فوت ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں چلا جاتا ہے۔ رات کو یقین سے پڑھ لے، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا بھائیو، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا ہی عظیم وظیفہ ہے، بلکہ اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو آدمی 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو 10 غلام آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں، اور ایک غلام آزاد کرنے سے انسان کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ گویا کہ جو آدمی 100 مرتبہ اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو 10 مرتبہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ 100 نیکی ملتی ہے اور 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس دن شیطان اس آدمی کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور فرمایا اس آدمی سے بڑی عبادت اس دن کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس نے 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لیا۔ اور اگر بھائیو اتنی ہمت نہ ہو تو بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ اس کو پڑھا، کم از کم اتنا تو آدمی صبح اور شام اہتمام کرنا چاہیے۔ جس نے 10 مرتبہ اس ذکر کو پڑھا، اسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ گویا کہ 4 مرتبہ یہ انسان جہنم سے اپنے آپ کو 10 مرتبہ یہ ذکر کر کے آزاد کروا لیتا ہے۔ بھائیو خود بھی پابندی کریں اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی کروائیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کی معافی کا جو سامان ہے وہ صدقہ فطر کے ذریعے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یہ جو صدقہ فطر ہے، آدمی کے روزے کے اندر جو کمی رہ گئی، زبان سے کوئی برا بول دیا، کوئی گناہ ہو گیا، یہ صدقہ فطر اس گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا سامان ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام مرد اور عورت کی طرف سے 1 سا کھانا اللہ کے راستے میں دینے کا حکم دیا۔ بھائیو یہ بہت بڑی عبادت ہے صدقہ فطر، اسے بوجھ نہ سمجھیں۔ الحمدللہ بھائی سارے ہی ادا کرتے ہیں، لیکن ایک ہمارے اندر اس بارے میں کمی ہے، اور وہ یہ ہم پیسے دے کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں بھائیو، خوراک لیجئے اور خوراک جو ہے وہ مسلمانوں کے گھروں تک پہنچائیے۔ اور یہ بھی ہمارے ذہن میں غلط تصور ہے کہ صرف جو ہے وہ گندم ہی دینی ہے، جو سب سے کم قیمت والی خوراک ہوتی ہے، ہم صرف اسی کو دے کے اپنے اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گندم دینے سے بھی یہ فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ طاقت دی ہے تو کوئی بھی کھانا جو ہے وہ 2.5 کلو تقریباً اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں میں سے ہر ایک کی طرف سے دے سکتا ہے۔ 2.5 کلو گوشت دے دیں، 2.5 کلو مٹھائی دے دیں، 2.5 کلو کھجور دے دیں، 2.5 کلو دال دے دیں، 2.5 کلو مغزیات دے دیں۔ بھائیو جتنا گوڑ ڈالیں گے انشاءاللہ اتنا کہتے ہیں میٹھا ہوگا، اسی قدر زیادہ رمضان کے روزوں میں جو کمی رہ گئی ہے اس کا جو ہے وہ کفارہ ہو جائے گا۔ اس عبادت کو بھی جیسے آپ نے رمضان کی عبادات خوشی سے کی، ان عبادت کو بھی بڑی چاہت اور لگن کے ساتھ کیجئے۔ کہ کچھ اعلانات ہیں، نماز عید الفطر جو ہے وہ 6:30 بجے اتحاد پارک میں انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ وقت کی پابندی کیجئے۔ 29 رمضان کو 29 تراویح کو آپ کی اس مسجد میں
ایک بڑے ہی خوبصورت علمی روحانی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں فضیلت الشیخ قاری اقبال راشد جو کہ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں ان کا بیان ہوگا۔ سارے بھائی کوشش کریں ضرور اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما لیں۔ بہت سارے بھائیوں نے دعا کا کہا ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔